جس کی وجہ سے یہ پورے شہر میں ایک کینسر کی طرح یہ نان کنفرمنگ یوز پھیل گیا. جب یہ سارے فیکٹس اینڈ فگر سپریم کورٹ کے سامنے رکھے تو انہوں نے کہا کہ اس کا تو کوئی جواز نہیں بنتا. ہم نے F6 سے شروع کیا. ہم نے کہا کہ پہلے F6 کو ہم پورا خاتمہ کریں گے. وہاں پہ بھی ہمارے اسٹاف کو اور CTA کو کہ یہ بھی یہاں پہ بھی نان کنفرمنگ یوز ہوئے تو ان کو بھی نوٹس جانا شروع ہو گئے. مختلف جو شاپنگ مالز کے اندر اس طرح کی دکانیں بنی ہیں غیر قانونی ہیں, یہ انکروچمنٹس ہیں. اچھا, اور ان کو ختم ہونا چاہیے. ان کو ختم ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسد چودھری اور نوئنگ دی کیپٹل سٹی کی جو ہماری پوڈ کاسٹ کی سیریز ہے اس کے ساتھ آج ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں. آج ناظرین میرے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر ہیں. انہوں نے ایک لمبا عرصہ بلڈنگ کنٹرول ڈائریکٹریٹ کے اندر گزارا ہے اور جب پورے شہر میں جو رہائشی عمارتیں ہیں, جو ریزیڈینشیل بلڈنگز ہیں, وہاں پر تجارتی سرگرمیاں عروج پر تھیں اور ہر گلی میں جو ہے وہ گھروں کے ساتھ مختلف تجارتی مراکز قائم ہو چکے تھے, جس میں ہوٹلز تھے, اسکولز تھے اور NGOز کے دفاتر تھے اور مختلف دوسری جو کمرشل ایکٹیویٹیز تھیں, جس کی وجہ سے اسلام آباد شہر جو کہ ایک پلانڈ شہر ہے وہ کراچی کا نقشہ پیش کر رہا تھا. اور یہ معاملہ پھر چلتے چلتے سپریم کورٹ تک بھی پہنچا. تو میرے ساتھ آج جو میرے مہمان ہیں ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے شہر سے جو نان کنفرمنگ یوز ہے, جو ریزیڈینشیل بلڈنگز کے اندر کمرشل ایکٹیویٹیز تھیں, ان کو جڑ سے اکھاڑنے میں انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا. میری مراد محمد شفیع مروت صاحب سے ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دی شو سر. تھینک یو. اچھا, میں نے جیسا کہ اپنے انٹرو میں آپ کے حوالے سے بتایا کہ یہ نان کنفرمنگ یوز کا جو ایشو تھا, جو ریزیڈینشیل بلڈنگز کے اندر کمرشل ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی, سب سے پہلے ہمارے سننے والوں کے لیے جو نان کنفرمنگ یوز ہے اس کو ذرا ایکسپلین کیجیے گا کہ یہ کیا تھا. بالکل. نان کنفرمنگ یوز کا مطلب یہ کہ ایک CTA جس مقصد کے لیے, جس پرپس کے لیے, جس یوز کے لیے پلاٹ الاٹ کرتا ہے اور اس کے جو لینڈ اونرز ہے یا جو اکوپینٹ ہے اس سے ہٹ کے اگر وہ اس پر کوئی ایکٹیویٹی کر رہا ہے تو وہ نان کنفرمنگ یوز میں آتا ہے. اب مثلا ہم نے ریزیڈینشیل پلاٹ الاٹ کیا کہ وہ اس میں آپ صرف ریزیڈینشیل ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں اور وہ اس کو کمرشل پرپس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, تو وہ نان کنفرمنگ یوز ہے اور وہ ہمارے ریگولیشن میں اس کی ممانعت ہے, بین ہے اس کے اوپر. اچھا, ویسے تو ہم نے یہ عموماً دیکھا ہے کہ کوئی بھی جو انلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے اس کے اوپر ریاستی ادارے از خود ایکشن لیتے ہیں اور وہ خود اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو نان کنفرمنگ یوز کے خلاف ایکشن تھا, اس میں یہ معاملہ چلتا چلتا سپریم کورٹ تک کیسے پہنچا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس معاملے میں انٹروین کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس میں یہ تھا کہ نان کنفرمنگ یوز میں ہمارے جو ریگولیشنز تھے اس میں ان کا جو پروسیجر تھا اس کے کیسز کا ڈسپوزل کا وہ بہت لینتھی تھا. مثلا میں آپ کو ایکسپلین کروں کہ ڈائریکٹریٹ آف بلڈنگ کنٹرول پہلے اس کو 7 days کا نوٹس دیتا تھا, پھر اس کے بعد شوکاز نوٹس دیتا تھا اور اس کے بعد ہم ان کو DC CTA آفس ریفر کرتے تھے کہ آپ اس کی پروسیڈنگ کریں اس کے خلاف اور اس کو آپ ختم کریں. بلڈنگ کنٹرول کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا اس کو سیل کرنے کا یا اس کے خلاف ڈائریکٹ کارروائی کا. وہاں پہ جب جاتا تو ان کا بھی ایک اپنا پروسیجر تھا, ایک لینتھی پروسیجر کورٹ کی طرح وہ چلتے تھے اور کافی, جس کی وجہ سے کیس کی ڈسپوزل نہیں ہوتی تھی اور اس ڈسپوزل نہ ہونے کی وجہ سے جو وائلیٹرز تھے وہ انکریج ہوتے تھے کہ فلانے بندے نے بھی کھولا ہوا ہے تو یہ کچھ نہیں ہو رہا ہے, سالوں سال چل رہا ہے تو ہم بھی کھولتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ پورے شہر میں ایک کینسر کی طرح یہ نان کنفرمنگ یوز پھیل گیا اور تقریباً 3000 فگرس کو انہوں نے کراس کیا اور روز بروز جو ہے نا ہر گلی میں کھل رہے تھے. تو یہ کیس جو ہے نا مختلف لوگ اور ریزیڈنٹ بھی چلے گئے کورٹس میں, ڈسپوزل ہوتا ہوتا وہاں پہ سپریم کورٹ تک چلا گیا اور سپریم کورٹ نے آخر اس کے اوپر اس کیس کو سنا, اس کیس کو پراپر اس کی اسکروٹنی کی کہ یہ اس میں شہر میں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی جو یہ لوگ کر رہے ہیں. تو ہم جاتے تھے وہاں پہ سپریم کورٹ میں, ہم نے وہاں پہ پھر ایک لینتھی سروے کیا پورے سیکٹرز کا کہ یہ ہمارے شہر میں ہر سیکٹر میں یہ نان کنفرمنگ یوز کی پرسنٹیج کیا ہے. تو ہم نے جب سروے کیا اس میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہمارے جو مین روڈز ہے اس کے اوپر یہ 1% ہے آف دی سیکٹر اور جو اندر والا جو سیکٹر کا ہمارا یہ ہے وہ 10% ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مراکز کو بھی دیکھا کہ ہمارے مراکز میں جگہ کتنی خالی ہے کمرشل ایریا میں, تو وہ 30% جو ہمارے مراکز تھے نا اس میں اسپیس خالی تھی اس کو ایکوموڈیٹ کرنے. جب یہ سارے فیکٹس اینڈ فگر سپریم کورٹ کے سامنے رکھے
تو انہوں نے کہا کہ اس کا تو کوئی جواز نہیں بنتا کہ یہ لوگ یہاں پہ اپنی ایکٹیویٹی چلائیں، اس کو آپ لوگ یہاں گھروں سے نکالیں اور اس کو کمرشل ایریا کی طرف دھکیلیں اور وہاں بھی اپنی ایکٹیویٹیز کریں۔ اچھا مراد صاحب، یہ جو نان کنفرمنگ یوز تھا، بنیادی طور پر اس میں مذائقہ کیا تھا؟ اگر ایک کسی گلی کے اندر کوئی ہوٹل جو ہے وہ آپریٹ کر رہا ہے یا ہاسٹل آپریٹ کر رہا ہے، تو اس میں مذائقہ کیا تھا، مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ تو یہ تھا کہ دیکھیے سی ڈی اے نے ہر ایک سیکٹر کا ایک لوبی بنایا ہوا ہے، لے آؤٹ پلان، اور اس میں ہر ایک کے لیے انہوں نے جگہ مختص کی ہے کہ یہ آپ کا ریزیڈینشیل ایریا ہے، یہ آپ کا کمرشل ایریا ہے، یہ آپ کا قبرستان ہے۔ اس آرگنس کو، ان چیزوں کو آپ چھیڑ نہیں سکتے، ان کو آپ چاہیے تو آپ پورا ریزیڈینشیل کریکٹر کو چینج کر رہے ہیں۔ اب آپ کے گھر کے سامنے اگر ہوٹل ہے تو ہمیں ایسی بھی کمپلینٹ آتی تھی کہ جی ہم تو پوری رات نہیں سو سکتے، اس کے ورکرز 2 بجے تک جو ہے نا آپس میں لگے ہوتے ہیں، برتن دھوتے ہیں، اس کی آوازیں آتی ہے، تو ایک نیوسنس ایک کریٹ ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو ہمیں بند کرنا پڑا، ان کے خلاف ہمیں ایکشن کرنا پڑا۔ اچھا، اگر میں اس کو ریکال کروں تو یہ غالباً 5 سال پرانی بات ہے کہ جب اس کے اوپر عملاً کام شروع ہوا نان کنفرمنگ یوز کو، اور پورے شہر میں جو سیلنگ آپریشنز تھے ان کو آپ لیڈ کر رہے تھے۔ تو جب آپ نے اس کو آپریشن کرنا شروع کیا تو اس کے لیے میتھڈالوجی کیا بنائی آپ لوگوں نے، کہ ون گو میں آپ نے سارے بند کرنے کی کوشش کی یا ون بائی ون آپ اس کو؟ ہم نے پہلے تو اس طرح کیا کہ ہمارے جو اپنے رولز تھے، جو ریگولیشنز تھے، پہلے ہم نے ان کو چینج کیا، ان کو ہم نے شارٹ کیا۔ پہلے جو ہمارا لینتھی پروسیجر تھا کہ نوٹس جائے گا، پھر شوکاز جائے گا، اور پھر اس کے بعد ڈی سی آفس جائے گا، اور پھر پروسیڈنگ وہ سالوں سال کا پروسیس تھا، ہم نے بالکل اس کو شارٹ کیا۔ ہم نے ریگولیشن میں یہ کیا کہ ڈائریکٹر بلڈنگ کنٹرول 15 ڈیز کا نوٹس دے گا کہ آپ یہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، اس کو آپ بند کر دیں۔ پھر اس کے بعد قانون کے مطابق اس کو 7 ڈیز کا شوکاز دے گا، اس کو ہیئرنگ کی اپرچونٹی دے گا۔ اس کے بعد اگر وہ بندہ نہیں آتا اور وہ بزنس چلا رہا ہے تو پھر ڈائریکٹر بلڈنگ کنٹرول اس کی سیلنگ کی آرڈر کرے گا۔ متعلقہ جو ہمارا انفورسمنٹ ونگ ہے اور مجسٹریٹ ہے وہ اس کا پابند ہے کہ وہ اس کو ودن 3-4 ڈیز اس کو بند کرا دیں۔ پہلے تو ہم نے ان ریگولیشنز کو چینج کیا۔ اس ریگولیشن کے چینج کے بعد ہم نے تمام جتنی بھی ہے ان کی کیٹیگریز بنائی کہ یہ زیادہ سے زیادہ جو نیوسنس والے نان کنفرمنگ یوز ہے وہ کون سے ہیں۔ ہوٹلس تھے زیادہ، ان کو ہم نے اس کو کیٹیگرائز کیا۔ پھر اس کے بعد بیوٹی پارلرس تھے، پھر اس کے بعد آفیسز تھے، چلتے ہم نے اس کی کیٹیگریز بنائی، اور اس طرح سے ہم نے ان کو اس کے خلاف آپریشن کیا اور سیکٹر وائز شروع کیے۔ یہ نہیں کہ ہم نے رینڈملی آپریشن کیا، F6 سے ایک گھر کیا پھر اگلے دن I10 سے کیا، نہیں، ہم نے F6 سے شروع کیا۔ ہم نے کہا کہ پہلے F6 کو ہم پورا خاتمہ کریں گے، پھر اس کے بعد جائیں گے F7 جائیں گے، پھر F8 جائیں گے۔ اس طرح ہم نے ایک سیکٹر سے ان کو کیا۔ اس کا فائدہ بھی یہ ہوا کہ ہم جب F6 سے شروع ہو رہے تھے اور سارا ہم نے کلین کیا تو F7 والے آدھے لوگ جو ہے نا ہمارے اس کی وجہ سے آپریشن کی وجہ سے کی، تو انہوں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا، وہ آدھے تو خود ہی چلے جاتے تھے، خالی کر دیتے تھے۔ اچھا، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جب آپ اس طرح کے ایکشن لیتے ہیں، دیکھیں نان کنفرمنگ یوز جو ہے وہ گزشتہ 15 سے 20 سالوں میں جو ہے وہ ایمرج ہوا تھا پورے شہر کے اندر، تو اس میں مشکلات بھی آپ کو آئی ہوں گی، بیچ میں رکاوٹیں بھی ہوں گی، تو کوئی اس پہ ذرا روشنی ڈالیں، کیونکہ یہاں پہ تو کارٹلز بن جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ بالکل ظاہری بات ہے، اس میں ہمارا نیچے سے لے کر ٹاپ تک ہماری بالکل ایک ہی ویو لینتھ پہ تھے کہ اگر کوئی سفارش بھی آئے یا کوئی ایسی چیز بھی آئے، ہم نے بالکل اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، اور ہم نے کوئی اس میں نرمی نہیں برتنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ جب کسی کے گھر جاتے ہیں اور اس کا بزنس آپ بند کرتے ہیں تو یہ تو معاشی قتل ہے، تو وہ بالکل ہمیں دھمکیاں بھی دیتے تھے، باقاعدہ لوگ پسٹل بھی نکالتے تھے، فائر کرنے کی کئی مرتبہ ہمارے اوپر فائرز بھی ہوئی ہیں، تو ہم اس کو وہاں پہ فیس کرتے تھے۔ ایک قسم کا اپنی جان کے اوپر بازی لگا کے ہم نے اس کام کو بند کیا۔ اچھا، اس وقت اگر بات کی جائے نان کنفرمنگ یوز کی، تو ویسے تو اوور آل شہر میں جو بڑی کمرشل ایکٹیویٹیز تھیں ان کو ختم کر دیا گیا، لیکن 2 سیگمنٹس جو ہیں وہ ابھی بھی کسی نہ کسی طور پر موجود ہیں۔ ایک ہاسٹلز ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے، اور دوسرا جو سکولز ہیں رہائشی عمارتوں میں۔ اس کا ذرا بیک گراؤنڈ بتائیے گا کہ یہ بالکل اسد بھائی، اس میں یہ کہ جو دیکھیں سی ڈی اے جو ہے نا ہر کوشش کر رہا ہے اور لگا رہتا ہے، آپ کو پتہ ہے ہماری 24 گھنٹے کی قسم کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو اور شہریوں کو سہولیات فراہم کریں۔ نان کنفرمنگ یوز میں جو ہاسٹل ہے اس میں زیادہ تر کردار ہے نا کہ جو ہم نے لوگوں کو یونیورسٹیز کے لیے پلاٹ دیے ہیں، اسکولوں کے لیے پلاٹ دیے ہیں،
انہوں نے وہاں پہ ہاسٹل بنانے تھے، وہ انہوں نے ہاسٹل نہیں بنائے. اب ان کا سارا جو فال آؤٹ ہے وہ ہمارے ریزیڈینشیل ایریا میں آیا، ان کو وہاں پہ آنا پڑا. دوسری بات ہے جو اسکولوں کی بات ہے، ہم نے گورنمنٹ کے اسکولوں کو ایکڑوں کے حساب سے پلاٹ دیے ہیں، اس کا جو تعلیمی معیار ہے وہ گر گیا، جس کی وجہ سے ایک ویکیوم کریٹ ہوا. وہ پرائیویٹ جو اسکول کے لوگ ہیں، اونرز ہیں، انہوں نے ان کو وہ کر دیا اور جگہ جگہ پہ ان کے اسکول آئے. تو جب تک ہم ان دو سیگمنٹ کو، جو کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، گورنمنٹ کے اسکول کی تعلیمی معیار ہم اونچی کریں اور جو یونیورسٹیاں ہیں، جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، وہ اپنے ہاسٹل بنائیں، تو پھر یہ چیزیں ایلیمینیٹ ہو جائے گی. نہیں تو وہ یونیورسٹی سے جب بات ہوتی ہے تو ان کی ایڈمنسٹریشن اکثر یہ گلا کرتی ہے کہ سی ڈی اے نے ہمیں جو زمین دی ہے اس میں ہمیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت منصوبے کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو گورنمنٹ کے پاس کیونکہ فنڈز کی کمی ہوتی ہے، تو سی ڈی اے ان کو کیوں اس طرح کی کوئی پروویژن نہیں دیتا کہ وہ اپنی جگہ جو ہے وہ کسی کو سب لیز کر دیں یا کچھ اس طرح سے، تاکہ یہ مسئلہ جو ہے مستقل بنیادوں پر ختم ہو سکے. دیکھیں، ہم نے ایک یونیورسٹی کو ایک جگہ دی اور وہ اس کی اونر ہے، وہ اپنی زمین کے اوپر اگر کسی سے فنڈ بارو کرتا ہے یا ان کو کسی پارٹی کو انوالو کرتا ہے تو یہ اس کا انٹرنل مسئلہ ہے. لیکن وہ پلاٹ کسی کی الاٹمنٹ نہیں کر سکتا، پلاٹ اس کے نام پہ ہوگا. باقی تو یہ کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی ممانعت تو نہیں ہے اس کے اوپر. اچھا، اب اگر ہم بات کریں اسپیسیفکلی اسکولوں کی، تو اسکولوں کے لیے گزشتہ دنوں بھی پالیسیز بھی بنی، اشتہارات بھی آئے، تو اس کے لیے وے فارورڈ کیا سی ڈی اے جو ہے وہ بنا رہا ہے کہ کس طرح سے اس معاملے کو مستقل بنیادوں پر حل کیا جائے گا؟ سی ڈی اے ان کے لیے یہ کر رہا ہے، جو ہمارا ایچ سیریز ہے، انسٹیٹیوشنل سیکٹر ہے ہمارا، اس میں ہم نے جو اسکولز تھے ان کو ہم نے پلاٹ الاٹ کیے تھے. جنہوں نے ان کے اوپر کنسٹرکشنز نہیں کی ان کو ہم نے نوٹس دیے کہ آپ جلدی جلدی سے اپنے جو ہے نا بلڈنگز بنائیں، اور جو وہاں پہ آپ کے برانچز ہیں ریزیڈینشیل ایریا میں اس کو وہاں پہ شفٹ کر دیں. دوسرا، ہم نے زون 5 میں ان کے لیے ایجوکیشنز کے لیے رولز اور ریگولیشن بنائے کہ وہاں پہ جو ہے نا یہ لوگ وہاں پہ پلاٹ لے لیں اور ہمارے رولز ریگولیشن کے مطابق اس پہ اپنے اسکولز بنائیں. اچھا مروت صاحب، اگر ہم آؤٹ آف باکس بات کریں سولوشن کی، تو از اٹ پاسبل کہ ابھی اسلام آباد شہر کے جو لے آؤٹ پلانز ہیں اس میں کوئی ایسی گنجائش موجود ہے کہ جو ایگزسٹنگ کمرشل ایریاز ہیں، ایک تو گزشتہ چند سالوں میں وہ جو آپ لوگوں نے ایف اے آر انہینس کی ہے اور ایکسٹرا سٹوریز دی ہیں مختلف مراکز میں اور کلاس 3 شاپنگ سینٹرز میں، اس سے ایڈیشنل کمرشل سپیس جو ہے وہ جنریٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی آپشن ہو سکتی ہے جس کو ورک آؤٹ کیا جائے کہ کوئی لیفٹ اوور لینڈ کے اوپر ایڈیشنل کمرشل ایریا کریٹ کر دیا جائے یا کوئی اس طرح سے؟ نہیں، ہم اپنے لے آؤٹ پلان سے آگے نہیں جا سکتے اور اس سے ہٹ کے ہم نہیں جا سکتے جو لے آؤٹ پلان میں ہے، کیونکہ ہر چیز ویل ڈیفائنڈ ہے. دیکھو، آپ باہر دوسرے شہر جو ہوتے ہیں وہ آبادی بڑھتی رہتی ہے، وہ اپنی کمرشل ایریا کو اس کی نیڈ پوری نہیں کرتے. ہمارا تو F9 کے سامنے جو ہمارا کمرشل ایریا اس کو ہم نے ڈیولپ کیا، تو ہماری کمرشل نیڈ تو اس سے پوری ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کمرشل ایریا ہمارے پاس زیادہ ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کمرشل ایکٹیویٹیز ریزیڈینشیل ایریاز میں سے ختم ہوئی ہیں، ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے جو ایگزسٹنگ کمرشل ایریاز ہیں وہ کافی ہے، اور اس میں مزید کسی اس کی نئے وینچر کی ضرورت نہیں. نئے وینچر. اچھا، ایک اور جو سوال ہے جو بنیادی طور پر دیکھیں، ایک چیز یہ ہے کہ آپ ایک رہائشی ایریا ہے، سیکٹر کے اندر ایک گلی ہے، وہاں پر کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. ایک چیز ہے کہ آپ نے ایک کمرشل بلڈنگ جو ہے وہ ایک اسپیسیفک پرپز کے لیے آپ نے الاٹ کی. اگر اس کی میں بالخصوص بات کروں کلاس 3 شاپنگ سینٹر کی، تو وہاں پر بیسیکلی ایک نیبرہڈ مارکیٹ کا کنسیپٹ تھا کہ یہاں پر ایک باربر شاپ ہوگی، ایک فروٹ شاپ ہوگی، ایک گروسری سٹور ہوگا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف مراکز کے اندر وہ جو کلاس 3 شاپنگ سینٹرز تھے یا جو آپ کے مراکز ہیں، اب وہ کسی ایک اسپیسیفک انڈسٹری کے لیے مخصوص ہو گئے ہیں. اگر آپ G8 کی بات کریں تو وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ کاروں کے شو رومز ہی نظر آتے ہیں. اگر آپ کوسار مارکیٹ کی بات کریں تو وہاں پر آپ کو ایلیٹ کلبز ہی نظر آتے ہیں، مختلف ریسٹورنٹس بنے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ جو کمرشل پلاٹس تھے، ان کی جو نان کنفرمنگ یوز ہے، اس کے اوپر بھی سی ڈی اے کی کوئی پالیسی ہے اس کو ختم کرنے کی؟ بالکل، اس کے اوپر ہماری پالیسی ہے. ایک تو کار شو رومز یا جو کار کے جو ریپیئر کے جو سینٹرز ہے وہ الگ کمرشل ہے، وہ تو ریسٹرکٹیڈ ہے. اس کے لیے ہم نے I-10 میں ان کے لیے جگہ ہم نے مختص کی کہ وہاں پہ آ جائے. ان کو ہم نے یہاں سے مراکز سے نکالا تھا کیونکہ اس کے کافی اس کے ایشوز تھے. دوسری جو بات ہے کمرشل ایریا میں اس کی فردر بائیفرکیشن کہ آپ یہ ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، یہ ایکٹیویٹی نہیں، اس کے اوپر ہمارے ایک میٹنگ ہوئی تھی
جب یہ نان کنفرمنگوں کا ہے تو کافی لوگ یہاں سے چلے گئے کمرشل ایریا میں. وہاں پہ بھی ہمارے اسٹاف کو اور سی ٹی اے کو کہ یہ بھی یہاں پہ بھی نان کنفرمنگ یوز ہوئے تو ان کو بھی نوٹس جانا شروع ہو گئے. تو بزنس کمیونٹی وہاں پہ آ گئی کہ آپ لوگوں نے ہمیں ریزیڈینشیل ایریا سے نکالا تو آپ کم از کم ہمیں کمرشل ایریا میں تو رہنے دیں تاکہ ہم یہاں پہ اپنا بزنس کریں. تو اس کے اوپر ہم نے لینینٹ ویو لیا کہ کمرشل ایریا میں اگر کوئی کمرشل ایکٹیویٹی کر رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا اسپیس دیا جائے جب تک اس کو الٹرنیٹ جگہ نہیں ملتی. اچھا مروت صاحب، آپ کیونکہ ڈائیوا صاحب کا بیک گراؤنڈ ہے، آپ نے بلڈنگ کنٹرول میں بھی سرو کیا ہے، آپ نے میونسپل ایڈمنسٹریشن میں بھی سرو کیا ہے، انفورسمنٹ میں بھی، تو میں چاہوں گا کہ یہ بات آن ریکارڈ اس کی ایکسپلینیشن آ جائے تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے. جو بڑے شہر کے اندر ہم بغیر نام لیے بات کرتے ہیں، جو شاپنگ مالز ہیں، جو بڑے آئیکانک بلڈنگز ہیں، وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو رستے چھوڑے جاتے ہیں، جو کوریڈورز ہوتے ہیں مختلف، اس میں بعد ازاں آپ اس کو کہہ لیں کہ تھوڑے سافٹیکیٹڈ قسم کے کھوکھے جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں ان بلڈنگز کے اندر، کہ کہیں آپ کو جو ہے نا وہ ایک اوپن شاپ نظر آئے گی، کہیں پہ ATM مشینز لگی ہوئی، جس کی وجہ سے وہاں پر آپ جائیں گے تو وہ آپ کو بالکل نہ ایک مچھلی بازار نظر آئے گا بجائے اس کے کہ وہ ایک شاپنگ مال کی شکل پہ. اس پہ قانون کیا کہتا ہے؟ یہ جو آپ کا کوریڈور ہے، اس میں فردر دکانیں کریٹ کی جا سکتی ہیں، کھوکھے لگائے جا سکتے ہیں یا نہیں لگائے جا سکتے؟ بالکل، قانون تو اس کے اوپر بالکل واضح ہے کہ پبلک پیسج ہے اور اس کے اوپر پبلک کا حق ہے. اس کے اوپر کسی بھی یہ انکروچمنٹ میں آتا ہے، یہ بالکل اسٹیٹ اویئر انکروچمنٹس ہیں. مطلب یہ جو مختلف جو شاپنگ مالز کے اندر اس طرح کی دکانیں بنی ہیں غیر قانونی ہیں، یہ انکروچمنٹس ہیں. اچھا، اور ان کو ختم ہونا چاہیے. ان کو ختم ہونا چاہیے. ناظرین، آج ہم نے بات کی شفیع مروت صاحب کے ساتھ، جو کہ CDA کے اندر سرو کر رہے ہیں، ڈائریکٹر ہیں، اور انہوں نے نان کنفرمنگ یوز کے اوپر بڑی ہماری سیر حاصل گفتگو ہوئی. ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں جو مزید اس طرح کے موضوعات ہیں اس کے اوپر بات کریں، اور نوئنگ دی کیپٹل سٹی کے بینر تلے جو ہمارے شہر کے مسائل ہیں، جو ہمارے شہر کے ایشوز ہیں، ان کے اوپر بات کریں. میں آپ سے اکثر یہ گزارش کرتا ہوتا ہوں پروگرام کے آغاز میں، آج پروگرام کے اختتام پہ کہہ رہا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ جو ہے وہ باہم برقرار رہ سکے. بہت شکریہ.